اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا ایک اصلاحی موضوع ہے۔ ہماری بہنوں میں یہ وبا عام چل چکی ہے، لمبے ناخن رکھنا، اور پھر مزید جو ہے لمبے ناخن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نقلی ناخن، خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر ہماری بہنیں بہت زیادہ اس قبیح حرکت میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزوں کو فطرت میں سے قرار دیا۔ 10 چیزوں کو آپ نے فطرت میں سے قرار دیا۔ یہ صحیح مسلم کی پہلی جلد ہے، صفحہ 223 پر ہے کہ مثلاً مونچھیں کاٹنا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 5 ناخن کاٹنا اور جوڑوں کی جگہ کو دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور استنجا کرنا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 10ویں چیز وہ جو ہے وہ کلی کرنا ہے یا ختنہ کرانے کو بھی فطرت میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں جو بڑی مشہور مسلم کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 221 پر ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم مونچھیں کاٹنے، ناخن ترشوانے اور زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرانے میں 40 دن سے زیادہ وقت نہ گزاریں۔ بعض روایات میں کم سے کم 15 دن اور بعض میں ہفتے کا ذکر بھی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہمیں ناخن وغیرہ جو ہیں وہ کاٹنے چاہیے۔ تو دیکھیں، تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ناخن بڑھانا انسانی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ جو مشہور حدیث جس میں 10 چیزوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت میں شامل کیا ہے، اس میں ناخن ترشوانا بھی شامل ہے۔ لہذا فطرت کے خلاف جو بھی چیز ہوگی اسے جائز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو فقط ان ناخنوں کا حکم ہے جن کے نیچے میل وغیرہ نہ بھری ہوئی ہو۔ اگر میل وغیرہ بھی ہو تو اس کا حکم تو اور زیادہ سخت ہے۔ بعض فقہا تو وضو کو ہی نہیں جائز قرار دیتے، کیونکہ میل جمع ہونے سے کبھی اس میں نجاست بھی شامل ہو جاتی ہے، چنانچہ عبادات اس کی نجاست کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو علامہ ابن حجر نے فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ 345 پر خصوصی اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ اور اس کے علاوہ صحت اور صفائی کی دیگر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان کی بیٹھک بن جاتی ہے یہ، جب لمبے ناخن ہوتے ہیں شیطان بیٹھک۔ اور پھر ایک اور خرابی کیا پیدا ہوتی ہے، میل کچیل جمع ہوتی رہتی ہے، بندہ کھانا کھاتا ہے، لقمہ لگاتا ہے پیٹ میں، پھر وہ جراثیم پھیلتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بیماریوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اگر میل وغیرہ بالکل جم جائے کہ آسانی سے نہ اترے اور پانی اس کے نیچے جلد تک نہ پہنچے تو وضو اور غسل بھی درست نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ان وجوہ سے ناخن بڑھانا جو ہے بہتر نہیں ہے۔ سنت یہ ہے، المجموع کے اندر علامہ شرف الدین یکشنوی فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ ناخن ہر ہفتے ترشوا دیے جائیں۔ اس لیے خواتین کو ناخن بڑھانے کے عمل سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ تو ناخن کا سنت طریقہ کاٹنے کا کیا ہے، تو علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی 10ویں جلد میں فرماتے ہیں کوئی خاص حدیث میں اس کا طریقہ نہیں آیا، البتہ بعض محدثین اور فقہاء نے ایک مستحب طریقہ جو ہے وہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ بندہ جو ہے وہ جب ناخن کاٹے تو پہلے ہاتھوں کے کاٹے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں کے کاٹے، اور ہاتھوں میں سے بھی پھر دائیں ہاتھ کی جو ہے شہادت والی انگلی سے یوں کاٹے، پھر یوں کر کے آخر میں جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ انگوٹھے کاٹ لے۔ تو بہرحال کوئی بھی طریقہ آپ اپنا لیں گے، ناخن کاٹنا مقصود ہے، نجاست کا ازالہ مقصود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جو بھی طریقہ اپنائیں گے۔ ناخن رات کو بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ نحوست ہونے کا تاثر غلط ہے، کچھ لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے کہ رات کے وقت ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ناخن کاٹ کر بیت الخلاء یا غسل خانے میں نہ ڈالیں، البتہ کسی اور جگہ ان کو دفنا دیں۔ جو ناخن ہیں، جو بال ہیں، اور خواتین کا جو ماہواری کا مخصوص کپڑا ہے، ان چیزوں کو دفنانا چاہیے، عام سر عام پھینکنا نہیں چاہیے۔
ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بیماری عام ہو چکی ہے کہ ان کو پھینک دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹے کاغذ میں لپیٹ کر جو ہے ان کو کہیں جہاں کہیں آسانی ہو مٹی میں ان کو دبا دیں۔ باقی ناخنوں کو رنگنا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے مہندی، زعفران، مختلف قسم کی چیزیں عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ البتہ رنگت بڑھانے کے لیے کوئی تہہ والی چیز استعمال کی جائے تو اس کی کھانے وغیرہ میں گرنے یا ملوث ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے مناسب ہے کہ وضو اور غسل میں پانی جلد تک نہیں پہنچے گا۔ جی، تو رنگنے کے جواز پر دلیل بھی موجود ہے، باقاعدہ حدیث میں ہے۔ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور لکھی کوئی چیز پردے کے پیچھے سے آپ کی طرف اس نے بڑھائی، تو آپ نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک رکا آپ کی طرف بڑھایا مگر آپ نے وصول نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا۔ اس نے کہا کہ عورت کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عورت ہو تو اپنے ناخن مہندی سے کیوں نہیں رنگ لیتی؟ جی، تو سنن نسائی کے اندر یہ روایت باب الخداب للنساء میں جو ہے وہ موجود ہے۔ نقلی ناخن لگانا خواتین میں مشہور عمل ہے، انہیں خاص طور سے دلہن کو لگایا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات تحقیقی درجے تک پہنچ چکی ہے کہ یہ عمل کافر اور فاسق عورتوں سے مشابہ ہے، کیونکہ مسلمان اور نیک عورت کا عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناخنوں کو ہر ہفتے ترشوانا۔ اسی مسلمان نیک عورت کے ناخن چھوٹے ہوتے ہیں، نقلی ناخن لگانے سے ناخن لمبے نظر آتے ہیں جو کہ نیک عورت کا شیوا نہیں، اس لیے اس وقت اس کی مشابہت مذکورہ عورتوں سے ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کے ساتھ تم مشابہت اختیار کرو گے تمہارا شمار اسی میں ہوگا۔ تو چنانچہ نقلی ناخن لگانا درست نہیں ہے۔ تو مسلمان عورت پر اپنے دین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی سنت کا التزام ضروری ہے، اور لمبے ناخن کبھی بھی مسلمان عورتوں کی زینت نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس کی حقیقی زینت کیا ہے؟ کٹے ہوئے ناخنوں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کی ممانت، جنہیں معلوم ہو جائے وہ محض تقلید مغرب میں یہ بے فائدہ عمل کرتی رہیں تو ان کی عقل کی کمزور ہونے کی بھی علامت ہے۔ اور ایک سمجھدار مرد بھی کبھی اپنی بیوی، بہن یا ماں، بیٹی کی اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا جس میں ان کے ناخن جانوروں کے پنجوں کی طرح بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی جو ہیں وہ آفت اور اندھی تقلید سے ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا اس قسم کے فیشن جو ہمارے اندر بھی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جراثیم جو ہے پھیلاتے ہیں، اور غیر مسلموں سے مشابہت بھی جو ہے وہ لازم آتی ہے، تو ہمیں اس قسم کے برے کاموں سے اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور اپنی طالبات کو، تلامذات کو، سب کو بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔